معلوم ہے 15 سالوں تک جناب ابراہیم نے غار میں زندگی گزاری ہے. کتنے سالوں تک؟ احسن تم، 15 سالوں تک. 16ویں سال جب جناب ابراہیم آئے ہیں تو وہیں پر نمرود کے خلاف قیام کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیسے بھلا اتنی مخفی رکھی گئی، چھپا کے رکھی گئی کہ رشتہ داروں تک کو نہیں پتا کہ امام کی ولادت ہونے والی؟ احسن تم، یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. اور امام زمان کی نسبت ایک اعتراض بھی دوسروں کی جانب سے یہی کیا جاتا ہے کہ مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کا مقام اور منزلت کافی بلند ہے. ایسی عظیم المرتبہ ذات کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو اور کسی کو خبر نہ ہو، یہ سوالات آتے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سوال واقعاً یہ اشکال جو اس طرح کا کیا جاتا ہے امام زمان کو لے کر، یہ بہت ہی ضعیف اور کمزور اعتراض ہے. چونکہ اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ کریے تو حضرت کی ولادت تاریخ کی پہلی وہ ولادت نہیں ہے جو مخفیانہ ہوئی ہے. یعنی اگر آپ اور پیچھے جائیں تاریخ میں تو ہمارے 2 نبی اسی صورت میں ولادت پائے ہیں کہ جن کی ولادت کی خبر دوسروں کو نہیں ہوئی ہے. ایک ذات جناب ابراہیم خلیل علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، اور دوسرا نام جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام. اور چونکہ اگر آپ غور کریں گے اور تاریخ میں ہمارے ناظرین دیکھیں گے تو ان دونوں انبیاء کی جان کو خطرہ ہے. لہذا جب جان کو خطرہ ہوتا ہے، ولی خدا کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تدبیریں کرتا ہے کہ کس طرح اپنے ولی کی جان کی حفاظت کرے. ایک جان کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ولی کی ولادت کو مخفی رکھا جائے. میں تاریخ میں جو جناب ابراہیم خلیل کے سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ کہ بعض ستارہ شناسوں نے وہ ستاروں کو دیکھ کر جو آگے پیچھے کی خبر دیا کرتے تو ان کو ستارہ نجومی کہا جاتا ہے. ستارہ شناس و نجومی بعضوں نے آ کر اس وقت کے بادشاہ کو جو نمرود ہے اسے بتایا کہ ایک بچہ ولادت پانے والا ہے. عموماً ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات فقط جناب موسیٰ کے بارے میں سنے، لیکن جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ نجومیوں نے آ کر خبر دیا کہ ایک بچہ ولادت پانے والا ہے جو تمہارے تخت و تاج کو متزلزل کر دے گا، یعنی بہت باقی نہیں رہنے دے گا. اب بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج سے زیادہ تو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی ہے. لہذا نمرود نے پوچھا کیا اس بچے کی ولادت ہو چکی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میں ساری کوشش، سارے طاقت اس بات پر لگا دوں گا کہ اس بچے کی ولادت نہ ہونے پائے. لہذا بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ ہماری سلطنت میں پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے. اب جناب ابراہیم علی نبینا وآلہ علیہ السلام کی والدہ اپنے اس بچے کو لے کر فکر مند ہیں جو شکم مادر میں اللہ تعالیٰ دیکھ میں نے عرض کیا کہ بادشاہ وقت اپنی تمام طاقتیں لگاتا ہے، پھر پروردگار عالم اپنی تدبیر کے ذریعے اپنے ولی کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. جناب ابراہیم کی والدہ کو حکم یہ ہوا کہ آپ غار میں جائیں اور بچے کی ولادت وہیں ہوگی. معلوم ہے 15 سالوں تک جناب ابراہیم نے غار میں زندگی گزاری ہے. کتنے سالوں تک؟ احسن تم، 15 سالوں تک. 16ویں سال جب جناب ابراہیم آئے ہیں تو وہیں پر نمرود کے خلاف قیام کیا ہے. لہذا اگر آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں یہ ولادت جو ہے مخفی ہوئی ہے. بس یہ کوئی نئی بات نہیں. حتیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں اگر ملاحظہ کیجئے جہاں ارشاد ہوتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وہ سارا منظر لوگوں کے ذہن میں کہ جناب ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا. یہ وہی غار کی کیفیت ہے کہ ان تمام مرحلوں کو دیکھنے کے بعد اور پھر یکے بعد دیگرے ہر چیز
جس پر خدا ہونے کا امکان دے رہے ہیں اس کی نفی فرما رہے ہیں، اور گویا ایک درس بھی دے رہے ہیں کہ یہ ستارے کو اگر خدا مان لوگے تو پھر یہ ڈوبتا کیوں ہے، سورج کو اگر یہ وہ مرحلہ ہے جو غارہی کا ہے جناب ابراہیم کا، جسے قرآن مجید نے اس مرحلے پہ ذکر کیا۔ دوسری ولادت جو مخفیانہ ہوئی، میں جان بوجھ کے ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کو لوگ یہ نہ سمجھے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، نہیں، اس مرحلے کو تو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ناظرین سب واقف ہیں کہ آپ کی ولادت کیسے ہوئی۔ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا جناب موسیٰ کی ولادت روکنے کے لیے۔ آپ دیکھیں ایسے سخت حالات میں میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی ساری طاقتیں لگاتا ہے لیکن خدا کی تدبیریں الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ میں شکم والدہ میں جناب موسیٰ کو رکھا، اور آثار حمل بھی نمودار نہیں تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے خود دایا کو بلایا، ایک دایا کو جس سے آشنا تھی، اور ان سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے کہا کہ میرے شکم میں بچہ ہے، اور اب اس بچے کو جننے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تم سے التماس و گزارش کرتی ہوں کہ حکومت وقت کو خبر نہ کرو۔ اس دایا نے بھی ہاں کیا، اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت ہوئی ہے تو اس دایا نے خود آ کر اعتراف کیا جناب موسیٰ کی والدہ سے کہ میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں حکومت کو خبر کروں گی تاکہ اچھا خاصا انعام جو رکھا گیا ہے وہ مجھے حاصل ہو، لیکن جو ہی یہ بچہ ولادت پاتا ہے اس کے وجود میں اس نور کو میں نے دیکھا کہ اس نور کی محبت میرے دل میں سما گئی۔ اب وہ محبت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں جا کر لوگوں کو خبر کروں۔ پھر اس کے بعد کا پورا مرحلہ ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ اب اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال جب آپ نے کر ہی لیا ہے تو اس آیے کریمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ کی حفاظت کے لیے، اسے قرآن نے کتنے حسین منظر کے ساتھ بیان کیا، اور ہمارے لیے وہاں درس و پیغام بھی ہے۔ شاید ان آیات کریمہ کو کبھی پڑھیے اور جب سختیوں میں گھر جائیے تو اس کے بعد اپنے خدا پہ توکل اور بھروسہ کر کے جائیے آپ۔ خدا نے جناب موسیٰ کی والدہ کو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ کو وحی کیا کہ وہ دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب خوف ہو جائے اس بچے کی نسبت فلکی ہے فی الیم میں، انہیں دریا کے حوالے کر دیں، نیل کے حوالے کر دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈریے مت، خوف نہ کھائیے۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم لوٹائیں گے موسیٰ کو، آپ ہماری راہ میں دو قدم آگے تو پڑھیے۔ یعنی یہ وعدہ خدا کو اگر دیکھیں، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے جناب موسیٰ کی والدہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم پلٹائیں گے۔ اور ایک حسین جو بہت ظریف نقطہ اس آیے کریمہ میں ہے، وہ ایسا نہیں پلٹائیں گے جیسا تم نے دیا ہے، اب جب پلٹائیں گے تو مرسل بنا کے پلٹائیں گے۔ یعنی ایک چیز اور بھی بہت اہم پیغام ہے کہ اگر راہ خدا میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو خدا ویسا نہیں پلٹاتا، اس سے بہتر پلٹاتا ہے۔ کہا کہ ہم مرسل بنا کر پلٹائیں گے، اور پھر خدا نے اپنے وعدے کو کیا یا نہیں کیا؟ اسے بھی سورہ قصص آیت نمبر 13 میں خدا اسی آئے سورہ میں فرماتے فرددناہ، اور ہم نے لوٹایا الی امہ، ان کی ماں کی جانب، یعنی جناب موسیٰ کو ان کی ماں کی جانب لوٹایا، کہ تقر عینہا، تاکہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکے، ان کو قرار آ سکے۔ ولا تحزن، خوف نہ کھائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور خدا کا وعدہ حق ہوتا ہے، خدا بے وفائی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بس اگر ان دو آیتوں میں دیکھیے نا تو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی حکم خدا ہے تو بغیر کسی فکر کے اسے آپ فالو کریے، پھر خداوند متعال جو اس کی راہ میں چیز دی جاتی ہے اسے بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ بہرکیف ان دو واقعات میں اگر آپ غور فرمائیے، یہ دونوں ولادتیں مخفی ہوئی ہیں، ان دونوں ولادتوں کی لوگوں کو خبر نہیں ہوئی ہے۔ اب جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ولادت ہو وہ بھی بامقام اور بامنصب
شخص کے گھر میں اور کسی کو خبر نہ ہو تو اگر حکم پروردگار عالم ہو تو اس طرح کی ولادتیں ہو سکتی ہیں اور قرآن نے اسے نقل بھی کیا ہے۔